اور آج وہ شب ہے جب علی اپنے سر پر زہر میں آلود تلوار کا زخم لیے ہوئے درد کو برداشت کر رہے ہیں، اور آقا امیر المومنین کے گرد ان کے چاہنے والے اصحاب ہیں۔ زہر کتنا اثر کر چکا ہے اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جو تاریخ اور حدیث اور رجال کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا اور اسی وقت آپ کے چاہنے والے کچھ صحابہ آ گئے، تو ایک صحابی کا کہنا ہے کہ جو رومال پیشانی پہ بندھا ہوا تھا وہ زرد رنگ کا تھا، تو اس زرد رومال کے اور آپ کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں کر پا رہا تھا، اور جب طبیب آیا ہے اور اس نے زخم کا معائنہ کیا تو بس منہ پھیر کر اپنا آنسو پوچھا اور کہا یا امیر المومنین وصیتیں فرمائیں۔ طبیب کا یہ جملہ سن کر بی بی ام کلثوم بلند آواز سے گریہ کر گئی۔ ہاں، یہ شب بہت اہم ہے۔ امیر المومنین کے گھر میں کبرام برپا ہے، زینب گریہ کر رہی ہیں، ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، حسنین کی آنکھیں نم ہیں، اصحاب میں ہر شخص ہر فرد اپنے اپنے مرتبہ محبت کے ساتھ گریہ کر رہا ہے، کوئی آنسوؤں سے گریہ کر رہا ہے، کوئی بلند آواز سے بلک بلک کر گریہ کر رہا ہے، اور اس کیفیت میں بھی گھر کس کا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا شفقت ہے امام کی، کیا لطف ہے، کیا کرم ہے۔ روایتیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس کیفیت میں بھی علی اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتونی، پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں، قبل اس کے کہ میں خاموش ہو جاؤں، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، قبل اس کے کہ میں تم سے غیبت کر لوں۔